والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى اصحاب محمد وعلى امت محمد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تمام تر تسبیحات و تحمیدات، تکبیرات و تحلیلات، تمام تر اعلیٰ و عرفہ صفات اکیلے اللہ رب ذوالجلال کے لیے، جو اکیلا ہی خالق ارض و سماوات ہے، منزل التورات والانجیل ہے، فالق الحب والنوا ہے، رب کل شیء ہے، فعال لما یرید ہے، تمام تر مخلوقات کو ان کی پیشانیوں سے پکڑے ہوئے ہے، سب اسی کے آگے عاجز ہیں، سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور بالآخر وہ سب کا حساب چکتا کرنے والا ہے، اور کسی کا اس پر کوئی زور نہیں چلتا۔ اور بے شمار درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کے پاکیزہ دل نے قرآن کا متحمل ہونے کی سعادت حاصل کی، اور بلا شبہ آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کے علاوہ کوئی دل نہ تھا جو قرآن مجید کا بوجھ اٹھا سکتا، اور پھر آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے ہادی و رہبر اور نمونہ بنا کر بھیجا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، ایک انتہائی مبارک مہینہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے نیکی کے لیے داخلی اور خارجی تمام ماحول مناسب کر دیا ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے نفس تھوڑا سا کمزور ہوا ہے، اور نیکی کی رغبت اس سے بھی بڑی ہے۔ پھر یہ کہ مسجدیں اللہ کے حکم سے آباد ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے رونق لگی ہوئی ہے مسجد میں، اور ہر طرف نیکی کا ماحول ہے، رغبت ہے، دلوں میں خواہش ہے، اور انسانوں کو کہہ لیں کہ وہ بھولا ہوا رب جو 11 مہینے بھلا چکے تھے، شاید اس مہینے میں دوبارہ یاد آیا، اور ہر ایک اپنے اپنے تئیں کوشش کر رہا ہے کسی طرح اس پروردگار کو راضی کر لے، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اور اس کی کہہ لیں کہ فرما برداری کر کر وہ جس طرح بھی دعا کر رہے تھے تو اللہ سے مانگ رہے تھے کہ اللہ اس مہینے میں ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، آگ سے بچا لے، تو آگ سے نجات کا یہ مہینہ۔ تو آج یہ سوچا کہ کیوں نہ اس مہینے کی وساطت سے ہم یہ جان لیں کہ قرآن مجید کی روشنی میں وہ کون کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے ہی نجات ملے گی، یا وہ کون سے کام ہیں جن کو کیے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ تو ایک مختصر سا قرآن مجید کا جو ایک چھوٹا سا مقام ہے، اور قرآن مجید کی چھوٹی ترین صورتوں میں شاید سورہ کوثر کے بعد یہ دوسرے نمبر پر آتی ہے الفاظ کے اعتبار سے، سورہ عصر، یہ ہے جو تھوڑا سا ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ سورہ عصر کی اہمیت اس اعتبار سے ہی کافی ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی صحابہ آپس میں ملتے تو جدا نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے کو یہ سورت نہ سنا لیتے۔ اس سورت کی اس قدر زیادہ اہمیت ہے کہ جب تک وہ ایک دوسرے سے کو یہ سورت نہ سنا لیتے جدا نہ ہوتے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس سورت کے علاوہ کوئی سورت نہ نازل کرتا تو لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی اگر وہ اس میں غور و فکر کرتے۔ تو تھوڑا سا وقت ہم اس سورت کو دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور عصر کا لفظ خاص طور پر جو وقت عصر کا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ۔ قسم ہے اس زمانے کی جو تیزی سے گزر رہا ہے، اور تیزی سے گزرنے کی ایک مثال ہے کہ ایک زمانے میں ایک آدمی برف بیچ رہا تھا، تو بیچتے ہوئے اس کا دھوپ نکل آئی اور برف پگھلنے لگی۔ اس نے کہا لوگو جلدی سے مجھ سے برف لے لو، میرا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ تو اس طرح سے ہاتھ سے یہ پھسلتی ہوئی ریت اور پگھلتی ہوئی برف کی مانند یہ عمر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق کہ جب قیامت قریب ہوگی یتقارب الزمان، زمانے آپس میں باہم قریب ہو جائیں گے، سال مہینوں کے، مہینے ہفتوں کے، ہفتے دنوں کے، دن گھنٹوں کے، اور گھنٹے چنگاریوں کی مانند ہو جائیں گے۔ اور بھائیو ہم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ بچپن سے لے کر اب تک جس نے 20 30 40 50 سال گزارے ہیں، پل پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کل کی بات ہے، کل ہی آئے تھے اس دنیا میں اور آج یہ عمر گزر گئی ہے، اور اپنے ساتھ کے کتنے ہی لوگوں کو قبروں میں چھوڑ آئے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ہمارے ساتھ کے لوگ دنیا چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور یقیناً یہ ایک ہی حقیقت ہے، ایک انسان کے پیدا ہونے کے بعد جو سب سے بڑی ہے
لازماً ہر انسان کو آنی ہے، اور وہ موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے علاوہ تو کوئی حقیقت نہیں ہے نا۔ ہو سکتا ہے کوئی شادی کرے نہ کرے، کسی کا کاروبار چلے نہ چلے، کسی کو نوکری ملے نہ ملے، ایک کام ہر پیدا ہونے والی جان کے ساتھ لازماً ہونے والا ہے، اور وہ یہ کہ اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور موت اپنی پوری تیاری کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ ہماری طرف لپک رہی ہے، اور ہم میں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ گزرتے ہوئے، تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھاتے ہیں ہم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بات بذات خود بڑی مؤکد ہے، بڑی تاکید والی ہے، وہ ری انفورس خود ہی ہو جاتی ہے جب اللہ کا نام آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بیان فرما رہے ہیں کہ قسم کھاتے ہیں اس تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک الانسان الف لام کے ساتھ، یعنی یہ حضرت انسان، یہ جنس انسان، تمام انسان خسارے میں۔ ایک جنرل سٹیٹمنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آ گئی ہے تمام انسانوں کے لیے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑا سا اپنی کامیابی اور ناکامی کا جو ہمارا معیار ہے اس کو جان لیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ شخص خسارے میں جس کا کاروبار ڈوب جائے، ہم سمجھتے ہیں وہ شخص خسارے میں ہے جس کی نوکری چلی جائے، ہم سمجھتے ہیں وہ شخص خسارے میں ہے جس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، جس کے گھر جو ہے اس کی چھت گر جائے۔ ہماری نظر میں خسارے کا جب بھی لفظ آتا ہے تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے کہ دنیاوی خسارہ۔ ہم تو اسی کو خسارہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی کسی بھی دنیاوی خسارے سے، کسی کی اولاد مر جائے تو کہتے ہیں خسارہ ہو گیا، لیکن یہ خسارہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کس خسارے کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ اس خسارے کی بات کر رہے ہیں کہ انسان کو زمین میں پیدا کیا گیا مشقت کے لیے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، ٹف ٹائم ہے، آزمائش ہے۔ میں ڈاکٹر ذاکر نائک رحمہ اللہ سے بھی، حافظ اللہ سے بھی مل کے آیا تو وہ کہنے لگے، ان سے بات چلی تو انہوں نے کہا جی کہ ان سے پوچھا کہ ملائیشیا کے حالات کیسے ہیں، تو انہوں نے کہا آزمائش تو ہر جگہ ہے، دنیا کی زندگی اللہ نے بنائی آزمائش کے اصول پہ۔ تو ایک انسان مشقتیں جھیلتا ہے۔ دوسری بات ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو مشقتوں پر مشقتیں جھیل کر اپنے رب سے ملنے والا ہے۔ ہماری زندگی مشقتوں سے، تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے، یہاں تک کہ انسان کبھی کبھی غم اور مصیبتوں سے بلبلا اٹھتا ہے۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے آپ کو احساس ہوتا ہے یار کہ میری مصیبتیں تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، ذمہ داریاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، تو انسان سوچتا ہے شاید ابھی زندہ ہیں تو یہ مصیبت ہے، مر جائیں گے تو کم ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں نا ابھی زندہ ہے تو کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے۔ تو امیجن کیجئے اس مشقتوں والی زندگی کو، تکلیفوں والی زندگی کو برداشت کرتے ہوئے انسان جو کچھ پاتا ہے اس سے زیادہ کھوتا ہے۔ وہ زندگی انسان گزار لے اور اس زندگی کے اندر انسان اپنی پوری تگ و دو اور بھاگ دوڑ کرنے کے باوجود بھی دنیا اس سے آگے ہی رہے اور یہ پیچھے پیچھے رہے، حاصل کچھ نہ ہو، اور یہاں تک کہ انسان اپنی قبر میں پہنچ جائے اور اچانک سے اس سے وہ سوال کیا جائے جس کی اس نے تیاری نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا اس خسارے کا اندازہ کریں، میں نے تو تیاری کچھ اور کی تھی، میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا، میں تو اپنی دنیا بنانے میں لگا ہوا تھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ مہنگائی میں مال کام آتا ہے، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ بڑھاپے میں اولاد کام آتی ہے، میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا، میں نے تو اس سوال کی تیاری نہیں کی۔ اچانک سے سوال آ گیا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میں تو دنیا میں کسی اور چیز کو ڈھونڈ رہا تھا، رب کو تو کبھی تلاش ہی نہیں کیا۔ کہا تمہارا دین کیا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا وہ جو نبی تمہارے درمیان مبعوث ہوا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ اس کی سنت کے بارے میں تو میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں، سیرت کے بارے میں نے کبھی جانا ہی نہیں۔ تو حکم ہوگا کہ اس انسان کو سزا دو، اس کو عذاب دو، اس کے لیے عذاب کی کھڑکی کھول دو، یہاں تک کہ حشر کا دن آئے گا اور اس انسان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور آگ بھی چند دنوں کی نہیں، ہمیشہ کی۔ اب ذرا اس انسان کے خسارے کا آپ تصور کریں، یہ ٹریجڈی کتنی بڑی ٹریجڈی ہے، لاکھ دو لاکھ کی ٹریجڈی، کروڑ ارب دو ارب کی، بلین ڈالرز کی ٹریجڈی نہیں ہے۔ ٹریجڈی کیا ہے کہ ایک انسان نے دنیا میں مشقت سے بھری زندگی گزاری اور دنیا میں جو وہ چیزیں حاصل نہ کر سکا، اس امید میں رہا کہ چلو اب مر جاؤں گا، ان مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی، آگے چل کے اس کو ایک اور ہی سوال دے دیا گیا اور اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو قرآن اس خسارے کی بات کر رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے والے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں خسارے سے مراد جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنرل سٹیٹمنٹ کیا آئی؟ تمام انسان خسارے میں۔ اسی کی طرح ملتا جلتا مفہوم دوسری جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، بے شک میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ تو اعلان کیا ہوا اللہ کی طرف سے، پروردگار کی طرف سے، کہ میں نافرمانوں سے جہنم کو بھر دوں گا اور تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اب ہماری بات ہو رہی ہے نا، تو ایسے میں تمام انسانوں کو چوکنا ہو جانا چاہیے
یار یہ تو پہلے جو سویپنگ سٹیٹمنٹ آ گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اعلان ہی کر دیا کہ تمام انسان خسارے میں ہے، تو میرا کیا بنے گا؟ تو انسان یہاں پر ہمبل ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، لرز جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے جاننے کے لیے کہ مالک اس خسارے سے بچنے کا کوئی راستہ ہے۔ دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ مالک اس خسارے سے میں کیسے بچوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ پھر آگے بیان فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان لائیں۔ ایمان کون سا؟ ایمان وہ جو موروثی ایمان ہے، ماں باپ کی طرف سے مسلمان ہے، یعنی ایک انسان ایسا ہی مسلمان ہو جیسے کسی ہندو کے گھر کوئی ہندو پیدا ہو کے ہندو ہے، عیسائی کے گھر عیسائی پیدا ہو کے عیسائی ہے، یہودی کے گھر یہودی پیدا ہو کے یہودی ہے۔ یا شعور کا نام ہے ایمان۔ ایمان کس شے کا نام ہے؟ ایمان ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والعمل بالجوارح، دل سے اقرار تصدیق کرنا، دل میں یقین ہونا اللہ ہے، آخرت ہے، فرشتے ہیں، انبیاء اور رسل اور کتابیں سچ ہیں، مجھے اللہ کو جواب دہی کرنی ہے، یقین ہو، حقیقی ایمان ہو، موروثی نہیں۔ اور اس یقین کا اثر یہ پڑے کہ زبان سے بھی بندہ اقرار کرے، والعمل بالجوارح، اس کے اعمال اس چیز پر گواہی دیں۔ بڑا سیدھا سا اور لاجیکل قسم کا ترتیب کیا ہوا اللہ کی طرف سے یہ بیان ہے۔ یعنی ایک آدمی واقعی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ عذاب دیتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ پکڑتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں لازماً وہ بندہ پھر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جو قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو خود پہ حلال کر لے۔ تو شعوری ایمان آپ کے اندر عمل لے کے آتا ہے، اور ایمان ہے یا نہیں ہے اس کی کسوٹی کیا ہے، اس کا کرائٹیرین کیا ہے کہ آپ کے عمل سے دیکھا جائے گا کہ اس بندے میں ایمان ہے یا نہیں۔ زبان کے اقرار سے ایمان کافی نہیں ہے، ورنہ منافقین سب کے سب کلمہ پڑھتے تھے۔ تو پہلی چیز ایمان، اور ایمان حقیقی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ نیک اعمال کریں۔ نیک اعمال کون سے ہیں؟ نیک اعمال وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں، اور نیک عمل وہ ہے جس میں اخلاص ہو، خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے، نہ کہ دنیا کے دکھاوے کے لیے، نہ کہ ایک چلتی کہہ لیں کہ گنگا میں بہہ جانا، ٹھیک ہے، بھیڑ چال کے کام نہیں کہ سب لوگ رمضان کے اندر کچھ کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں، نہیں، اخلاص اللہ کے لیے خالصتاً، اور پھر سنت کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جا رہی ہو۔ دوسری چیز ہو گئی عمل صالح، وتواصوا بالحق۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کی۔ حق بات کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ ہم تو جیتے ہیں کہ تیرا نام رہے، کیا یہ ممکن ہے ساقی نہ رہے جام رہے؟ اس امت کا ہر فرد ذمہ دار ہے اس بات کا کہ وہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ وتواصوا بالحق، آپس میں حق بات کی تلقین کریں۔ اور پھر جب حق بات کی تلقین کی جائے گی تو سامنے سے لوگوں کی طرف سے جواب بھی آئے گا، ریٹیلیشن بھی ہوگی، تلخ باتیں بھی سننی پڑے گی، کہیں مار بھی کھانی پڑے گی بلال کی طرح، کہیں عمار کی طرح مار کھانی پڑے گی، یاسر کی طرح شہادتیں ہوں گی، کہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرح فرعون کے دربار میں بادشاہ جو ہے وہ قتل کی دھمکیاں دے گا، کہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح نمرود کے دربار میں پیشی ہوگی۔ جب بھی حق بات کی جائے گی تو نظام چلانے والے، حق بات کے مخالفین، وہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جس شخص کو آپ حق بات کہیں گے وہ اس کی خواہشات کے جب خلاف جائے گی تو وہ آپ کو دوبارہ اس کا جواب دے گا، روکے گا۔ تو وتواصوا بالحق کے ساتھ اگلا ہی نتیجہ ہے وتواصوا بالصبر، آپس میں پھر صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ جمے رہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام ابتدا میں ایک اجنبی دین تھا۔ کیسے اجنبی تھا؟ مشرکین مکہ تھے، اطراف کے لوگ مکہ میں آتے، بت لے کر آتے، خانہ کعبہ کا برہنہ ہو کر طواف کرتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر آئے تو چند لوگ چھپ چھپ کے آپ کے ساتھ اکیلے اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ 13 سالہ مکی دور میں اسلام ایک اجنبی دین تھا،
بدا الاسلام غریبا، اسلام ابتدا میں ایک اجنبی دین تھا، کوئی نہیں اس کو جانتا تھا، اس کے ماننے والے چھپتے پھرتے تھے۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، ان قریب یہ دوبارہ لوٹ جائے گا اسی حالت میں جس میں یہ پہلے تھا۔ جیسے یہ پہلے اجنبی تھا نا، آج پھر اجنبی ہو گیا۔ کہیں کانسرٹ ہوگا تو ہزاروں لوگ آ جائیں گے، کہیں اللہ کی نافرمانی کے لیے لوگ جمع ہونے لگیں گے تو دیکھ کرکٹ کے میچ میں اسٹیڈیم میں رش لگا ہوگا، لیکن آپ اللہ کی طرف بلائیں گے، دین کی طرف بلائیں گے تو چند لوگ آئیں گے، اور یہ چند لوگ آئیں گے تو ان کو پھر اجنبیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتنی برحق ہو گئی، مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود بھی وہ جو حالی کے بقول جو دین نکلا تھا عرب سے بڑی شان سے، آج غریب الغربا ہوا ہے، اجنبی ہوا ہے۔ دین کے ساتھ چلنے والے، دین پہ جمنے والے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہو گئی ہے۔ دین انفرادی زندگیوں سے نکل گیا، اجتماعی زندگیوں سے نکل گیا۔ تو آپ نے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَىٰ، خوشخبری ہے جو اس دین کے اجنبی ہونے کے ساتھ خود بھی اجنبی ہو جائیں۔ کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے، انسان ایسے سوچے، میں اپنے چہرے کو ویسا کروں گا جیسا میرے نبی کو پسند ہے، میں لباس ویسا پہنوں گا جیسا میرے اللہ کو پسند ہے، میں سچائی کے راستے پہ چلوں گا اگرچہ سچائی کے راستے پہ چلنے میں مشکلات کا سامنا ہو، میں امانت داری کا ثبوت دوں گا۔ اور وہی اقبال کے بقول سبق پھر پر صداقت کا، شجاعت کا، امانت کا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ پھر دوبارہ سے اس امت سے وہ کام لے گا امامت کا۔ تو انسان یہ نہ سوچے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اکثریت کو نہ دیکھے، انسان دیکھے کہ کہنے والا کون ہے، رب العالمین کا حکم اگر تمام انسان بھی چھوڑ دیں تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تم سب مل کر اگر ایک نیک ترین انسان کی طرح ہو جاؤ، میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور تم سب انسان مل کر ایک نافرمان فاجر ترین انسان کی طرح ہو جاؤ تو میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہاں یہ بڑا عجیب رشتہ ہے کہ آدمی ایسے دور میں جب اللہ کے ساتھ کوئی نہ تعلق بنا رہا ہو، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے میں کوئی اکیلا لگ جائے۔ کیا خوب ہے وہ نوجوان جو اکیلا مسجد میں بیٹھا اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، کیا اس کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ۔ لوگ نافرمانیوں میں پڑے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کر رہا ہے، یہ اپنی نگاہوں کی، زبان کی حفاظت کر رہا ہے، تو یہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ پھر یہ چند لوگ ہوتے ہیں بھائیوں، یاد رکھنا، جو بھی تھوڑے بہت لوگ ہیں نا جو اللہ کے ساتھ جڑنے والے، ان کا کام ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جل ہو جائیں، ایک دوسرے کو تسلی دیں، ایک دوسرے کو اطمینان دیں کہ بھائی صبر کر، اچھا بھائی تو بھی صبر کر۔ ایک کہے مجھے یہ مشکل ہے، دوسرا کہے مجھے یہ مشکل ہے، وہ کہے یار تو بھی صبر کر، میں بھی صبر کرتا ہوں، عنقریب ہم اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ یہاں ہم نے زیادہ نہیں رہنا، یہاں سے ہم جانے والے ہیں، ہمارے پاس تھوڑا سا ہی تو وقت ہے، اصل گھر تو وہ گھر ہے جو آخرت کا گھر ہے۔ رب کی ملاقات کا وقت آیا جاتا ہے، بھائی تھوڑا سا صبر کر لے، ہمت کر لے، حوصلہ کر لے، ٹکا رہے، ڈٹا رہے۔ اور دوسری طرف اس کو بلا رہے ہیں لوگ، تو ہماری طرف آ جا، ادھر آ جا، اس راستے پر آ جا، اور یہ اپنے رب کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور یہ رب کو چھوڑنے پہ کسی قیمت پر تیار نہیں ہے۔ تو تواسی بالصبر کرنا، تو یہ چاروں کام کرنے لازم ہیں اس صورت میں نجات کے لیے، اور کم سے کم نجات کے لیے یہ 4 شرطیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ ان چاروں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دینے سے انسان کی نجات خطرے میں۔ تو 4 کام موٹے موٹے کون سے ہیں؟ آدمی ایک ایمان لے کے آئے جو شعوری ایمان ہو، اور ایمان کہاں سے ملے گا؟ قرآن کے سیپاروں سے، قرآن سے ایمان لینا، اللہ کی آیات سے آفاق میں ایمان لینا، اپنی ذات میں اتر کر ایمان حاصل کرنا۔ ہر چیز کی کھینچ اللہ کی طرف ہے، ہر چیز اللہ کی طرف انسان کو کھینچ رہی ہے، لیکن انسان کی خواہشات تو دوسری طرف لے کے جا رہی ہیں۔ تو انسان اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے اس حقیقت کی پکار کو فراموش کر دیتا ہے نا۔ تو اس اللہ کو پہچاننا، اس کی معرفت رکھنا۔ آپ امیجن کریں اس وقت جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ عز و جل نہ صرف ہمارے ساتھ موجود ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری باتیں سن رہا ہے، ہمارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، اور دل ہی دل میں جو انسان توبہ کرتا ہے اللہ اس کو بھی بخشنے والا ہے، اور اس کا کنٹرول اتنا ہے کہ پل بھر میں چاہے تو پوری زمین کو فنا کر دے۔ اس رب پہ بھروسہ کرنا بہتر ہے یا کسی دنیاوی چیز کے اوپر؟ تو یہ 4 کام
پورے کے پورے کرنے ہوں گے. ایمان شعور والا، حقیقی ایمان، جو ایمان مجھے عمل تک لے کر جائے، جس کا اظہار عمل سے ہو. یعنی ایک آدمی تنہائی میں گناہ نہ کرے. تنہائی میں گناہ کون نہیں کرے گا؟ جس کا یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ورنہ کوئی انسان دوسروں کے سامنے نیک ہو سکتا ہے، تنہائی میں تو اسے کوئی نہیں روک رہا. تو اصل چیز کیا ہے کہ ایمان کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں 7 لوگوں کو اللہ کی عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ایک وہ آدمی ہے جس نے تنہائی میں اپنے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ کے عرش کا خاص سایہ نصیب ہوگا. ایمان. دوسری چیز عمل صالح، اپنی زندگی کو بدل دیں، شب و روز بدل جائیں، عبادات میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، ہر چیز پہ کمپرومائز ہو جائے، اللہ کی عبادت پہ نہ ہو. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوتے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہم سے ایسے اٹھ کے چلے جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. ہم بھی تو ہوں ایسے اللہ کے چاہنے والے. ہمیں رجال اللہ تلہیہم تجارت، یہ وہ لوگ ہیں، وہ مرد ہیں جن کو تجارت بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. ان کی بے قراری اللہ کے ذکر اور عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کہیں ایسی جگہ رکنا پڑ جائے جہاں تاخیر ہو جائے تو یہ پھڑکنے لگ جاتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو محسوس ہو جاتا ہے ان کو کوئی چیز تنگ کر رہی ہے، ڈسٹرب کر رہی ہے. اور معاملہ کیا ہے کہ اس اللہ والے کی عبادت کا وقت ہے، اللہ کی پکار پہ اس نے جانا ہے، اور کوئی چیز ہے جو اس کو روکے ہوئے. تو اللہ کی عبادت میں لگ جائیں. اور فتنے کے دور میں عبادت کا کتنا ثواب ہے. رسول فرماتے ہیں العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ. فتنے کے دور میں عبادت ایسے ہی ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا. امیجن کریں ہجرت نبوی، مدینہ کی ہجرت، کتنی فضیلت والی ہجرت ہے. مہاجرین کا کیا مقام و مرتبہ ہے. تو آدمی اس دور میں جب لوگ عبادت نہیں کر رہے ہیں، لوگ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، لوگ نماز نوافل کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں اور عبادت میں ہی شامل ہے، لوگ حلال رزق کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، لوگ اپنے والدین سے حسن سلوک نہیں کر رہے ہیں، وہ آدمی جو خسارے سے بچنا چاہتا ہے وہ عمل صالح کرے. اور پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر حق بات کی تلقین کریں، دعوت کے کام میں لگ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت شروع کی تھی، میں اکثر یہ کہتا ہوں جب میں غار حرا میں گیا تو غار حرا بڑی ایک اونچی سی جگہ ہے اور وہاں سے نیچے سب کچھ دکھائی دیتا ہے. یہ غار کسی پہاڑ کے اندر نہیں ہے، پہاڑ کے اوپر ہے اور یوں پتھر ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہیں. تو میں نیچے دیکھ رہا تھا کہ منظر کیا ہے. یہ روم اور فارس کی سلطنتیں ہیں کفر میں ڈوبی ہوئی، اور یہ مکہ کے لوگ ہیں شرک میں ڈوبے ہوئے، ہند کے لوگ ہیں شرک میں ڈوبے ہوئے. اکیلے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ کیمیا اس غار حرا سے لے کر آ رہے ہیں اور دعوت شروع کرتے ہیں اجنبیت سے. اور چند سالوں میں ان کے لگائے ہوئے اپنے پودوں نے وہ پھل دیا کہ وہ جو اقبال نے کہا نا، نکل کے جس نے صحراؤں سے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. تو اس طرح سے وہ پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا، اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا. آج ہم یہاں مسلمان ہیں، کبھی سوچا کہ کیسے ہو گئے؟ آپ امیجن کریں وہاں سے یہ دعوت آنے میں کتنا وقت، آج کے دور میں کتنا چیلنج ہے. اس دور میں اس دین کو پہنچایا. تو یہ ذمہ داری کس پر چھوڑ کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع پہ عہد لیا، کہا کہ جو یہاں موجود ہیں وہاں پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم اپنے آپ تک دین کو روک نہیں سکتے ہیں. ہم کسی کو، ہمارا درد ایسا ہونا چاہیے ہم کسی کو برائی میں نافرمانی میں دیکھ کر تڑپ جائیں، ہمیں اس کی برائی پہ غصہ نہ آئے، یہ غم کھا جائے کہ اگر یہ بندہ برائی کو نہیں چھوڑے گا تو اس کے لیے عذاب ہے. ہمیں تو رسول اللہ نے فرمایا تم ایسے ہو کہ لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ کے جنت میں لے کے جانے والے ہو. حدیث کے الفاظ ہیں، زنجیروں میں جکڑ کر جنت میں لے کر جانا ہے. بھائی ہماری تو ذمہ داری ہے، ہم نے صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا، اپنے اہل و عیال کو نہیں بچانا، تمام انسانوں کو بچانا ہے. تو آپس میں مل کر، جل ہو کر، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دعوت کے کام کو تیزی سے کریں، منت کریں، سماجت کریں، درخواست کریں، دلائل چاہیے دلائل دیں، ان کا کوئی وسوسہ ہے اس کو دور کریں، ان کی پریشانی ہے تو اس کو ہم بھی ساتھ مل کے فیس کریں، اور ان سے کہیں بھائیو بس خدا کا واسطہ ہے کہ اللہ کا نام لینے والے ہو، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اللہ کے دین کی جانب آ جاؤ، ہدایت کی طرف آ جاؤ، فلاح کی طرف آ جاؤ. اور پھر اپنے نفس کو بیچ میں نہیں آنے دینا، صبر کرنا ہے. تواسب صبر کا چوتھا مرحلہ اس کے ساتھ آ جائے گا. اگر ہم اپنی ذات کا، ہم اپنا ایکسپوجر چاہتے ہیں، اپنی جو ہے نا ہم چاہتے ہیں پروجیکشن چاہتے ہیں،
یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا ہمیں غور سے سنیں, لوگ نہ ہمیں بڑا نیک کہیں, وہ تو انسان جہنم کے بیچوں بیچ چلا گیا, احساس اس کے اندر ہے ہی نہیں. یہ دعوت تو ان لوگوں کا کام ہے جو درد رکھنے والے لوگ ہیں, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں, یہ تو ان کے اندر ہے جن کے اندر احساس ہے, جو محسوس کرتے ہیں. تو پھر ایک دوسرے کو پھر صبر کی تلقین بھی کرنا, صبر کرنا, دین پر جمے رہنا, صبر کرنا, تکلیفوں کو دین کے راستے میں برداشت کرنا, صبر کرنا, خود گناہوں سے ریزسٹ کرنا. گناہ کھینچ رہے ہیں لوگ, آپ کو آپ کی اپنی نفس کی اپیل کرنے والی چیزوں کی طرف بلا رہے ہیں, آپ نہیں جا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں. آپ بڑی وقار کے ساتھ, بندہ مومن بڑے وقار کے ساتھ, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, جب کسی فضول چیز سے گزرتے ہیں بڑے عزت اور اکرام سے گزر جاتے ہیں. تو یہ کام کرنا. تو اس کے لیے الحمدللہ آپ لوگ تو آج یہاں پہ آئے ہیں, تو انشاءاللہ یہ نخلا سوسائٹی یہاں موجود ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر اس یونیورسٹی کے پیرامسس کے اندر ہم اللہ کے نام کو عام کریں, شیطان کے دروازوں کو بند کریں, اور خیر کو فروغ دیں, شر کو منع کریں, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق, حکمت سے, نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق, اور درد سے, احساس سے, اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں. تو انشاءاللہ اس کام کے لیے آپ آئندہ بھی آتے رہیں, اور انشاءاللہ جو ہے جو لوگ خاص طور پر اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں, یہ ہمارے مامون بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, حارث بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کے ساتھ ضرور جو ہے وہ رابطے میں رہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہم اور زیادہ کام اس حوالے سے کریں. تو آہستہ آہستہ دعوت پھیلتی ہے نا, عین ممکن ہے آج لوگ کم ہیں, تو ایک وقت آئے کہ بہت زیادہ لوگ ہوں, اور یہ وقت آ جائے کہ لوگوں کا ٹرینڈ ہی چینج ہو جائے, لوگ برائی کی بات کرنے کو معیوب جاننے لگ جائیں اور اچھائی کی بات کرنے کو پسندیدہ جاننے لگ جائیں. وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات, جزاکم اللہ خیر.